بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے بابرکت گھر میں اپنے پاک ذکر کی مجلس میں ہم گناہ گاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی شخص کے لیے اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت یاد فرمائے۔ آپ سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک سچائی کا مجموعہ ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کسی ایم پی اے کے ساتھ، کسی ایم این اے کے ساتھ، کسی صاحب مرتبہ کے ساتھ ہماری تصویر ہو، اخبار میں تصویر چھپ جائے، ہم اس تراشے کو محفوظ رکھتے ہیں، فریم کروا کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہمارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان میں اسٹیٹس کے طور پر لگاتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میری تصویر ہے، فلاں موقع پر اس نے مجھے یاد کیا تھا۔ حالانکہ یہ یاد کرنے والے خود بھی فانی ہیں، یہ ملاقات بھی فانی ہے، اور یہ جو منصب اور مرتبے ہیں یہ بھی بناوٹی اور نمائشی ہیں، جبکہ حقیقی ذات، ہمیشہ رہنے والی ذات، سب سے بڑی شان والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اور کیا مقام ہوگا اس شخص کا کہ جس کو اللہ پاک یاد فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مفہوم کو سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک مجھے یاد کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ جب اللہ والے مجھے یاد کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو لوگ بڑے متجسس ہوئے کہ کیسے پتہ چلتا ہے، کیا وظیفہ ہوگا، کیا کرامت ہوگی؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا، فرمایا جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ تو اس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ ایک اور ارشاد عالی پیش نظر رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مسلسل نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔
صبح و شام دن رات 24 گھنٹے بندوں پر مسلسل نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس حدیث پاک میں ایک اور اہم بات بیان فرمائی کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ شاید معیت کا مفہوم ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ 2 گارڈز ہمارے ساتھ ہوں، یا چند احباب ہمارے ساتھ ہوں، یا چند بااثر لوگ ہمارے ساتھ ہوں، تو ہمارے اطمینان کا عالم عجیب ہوتا ہے، اور ہمارا یوں سمجھیں کہ جو اختیار کا جو تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بس یہ سب کچھ میرا ہے اور میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، صرف اس لیے کہ ایس ایچ او میرے ساتھ ہے، ڈی ایس پی میرے ساتھ ہے، ایم پی اے میرے ساتھ ہے، فلاں چودھری صاحب میرے ساتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ بیچارے خود محتاج حفاظت ہوتے ہیں، مختلف امور میں مختلف چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ حقیقی معیت یہ ہے کہ ایسی ذات کی معیت ہو، ایسی ذات کا ساتھ ہو کہ جو خود کسی کی محتاج نہ ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے نا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دیجئے، اور یہ عرض کیا کہ یا اللہ معاون بنا دیجئے، ہم کیا کریں گے، میں کیوں درخواست کر رہا ہوں، اس لیے کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح بھی بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر بھی کریں۔ حالانکہ تنہائی میں بھی ذکر ہو سکتا تھا، تو یہاں پہ مجلس ذکر بھی ثابت ہو گئی، ایک سے زائد افراد مل کر ذکر کریں، یہ قرآن کریم سے ثبوت اس کا موجود ہے۔ ذکر پہ اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اننی معکما، تم میرا ذکر کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ۔ آگے فرعون ہے تو کیا ہوا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کمال کی محبت کا، کمال کی شفقت کا اظہار فرمایا، اور کیا عزت بخشی، اسمع و ارا، ہم تمہاری گفتگو کو سنتے بھی ہیں اور تمہاری نقل و حرکت کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ کی معیت اسے نصیب ہو، اللہ کا ساتھ اسے نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر کے بندے کریں اتنا پسند ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے کہ یہ درخواست لکھ کے دیں، یہ وظیفہ کریں، یہ ریاضت کریں، یہ چلہ کریں، یہ مشقت کریں تو تب جا کے ہوگا۔ نہیں، ادھر زبان اللہ کے ذکر میں متحرک ہوئی، ادھر اللہ کی معیت نصیب، یہ پکا وعدہ ہے۔ یہ لغو قسم کی باتیں کہ جی کہاں لکھا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کرنا، کہاں لکھا ہے اونچی آواز سے ذکر کرنا۔ میں اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پاکیزہ ارشاد زرنی ساتھیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی شخص نے کہا کہ جی اکٹھے بیٹھ کے ذکر کہاں لکھا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا کہ حضرت بھی دلائل دیتے، وہ بھی جواب دیتا، وقت لگتا، کھینچا تانی ہوتی، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش ہوتی۔ تو حضرت نے بہت خوبصورت انداز اختیار فرمایا، اس لیے کہ اسلوب یہ ہے کہ دعوت دیجئے اور بے مقصد باتوں کو توجہ ہی نہ دیں آپ۔ تو یہ کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کرنا۔ حضرت نے فرمایا بیٹے تم اکیلے کر لیا کرو۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ اونچی آواز سے ذکر کرنا کہاں لکھا ہے؟ فرمایا بیٹے تم آہستہ کر لیا کرو۔
کہا کہ حضرت یہ لائٹ بند کر کے اندھیرا کر کے ذکر کہاں لکھا ہے؟ فرمایا بیٹے تم روشنی میں کر لیا کرو۔ حضرت یہ سر ہلا کے ذکر کرنا کہاں لکھا؟ بیٹے تم بغیر سر ہلائے کر لیا کرو، تم کرو صحیح۔ اس پر اصرار نہیں ہے کہ کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اکٹھے نہیں۔ اس کی دعوت ہے کہ ہر شخص اللہ پاک کے ذکر پر آ جائے، تو کیسے ہی کیوں نہ کرے۔ تو اور پھر یہ چونکہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، ان کی چاہت ہے کہ بندے میرا ذکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے اکرام فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی حدیث پاک کا تسلسل ہے کہ بندہ جب مجھے دل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں ذکر کرتا ہوں، میں بھی اس کا دل میں ذکر کرتا ہوں۔ اور بندہ جب میرا ذکر مجلس میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر مجلس میں کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میری مجلس اس کی مجلس سے بہتر ہوگی۔ اب ذرا چشم تصور میں دیکھیے اور اس یقین کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کیجئے کہ کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ 1000 زندگیاں اس عظمت پہ اگر قربان کی جائیں تو تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم جیسے گناہ آلود بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ عرش پہ فرشتوں کی مجلس میں فرمائے۔ ممکن ہی نہیں کہ اس کا شکر ادا کیا جا سکے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم مجھے مجلس میں یاد کرو گے، میں بھی تمہیں مجلس میں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا۔ تمہاری مجلس میں تم بھی گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہو، تمہارے اطراف کے لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے، لیکن میری مجلس پاکوں کی مجلس ہے، میری مجلس تمہاری مجلس سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک کا حاصل ہے کہ اللہ کا ایک خاص نظام ہے کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور بیماری میں کراہتا ہے تو اس کے کراہنے کی آواز عرش پہ پہنچتی ہے، تو فرشتے اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ 1 بیمار، 2 بیمار، 100 بیمار، 1000 بیمار۔ لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اگر بیماروں میں کوئی ایسا بیمار ہو جو اللہ پاک کے ذکر کا عادی ہو اور اس کے کراہنے کی آواز پہنچے تو فرشتوں میں کھلبلی مچ جاتی، ارے یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والا کرا رہا ہے۔ دیکھیے اپنی بلندی مرتبت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک ذکر کی برکت سے یہاں پہ کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ ذرا خیال کر لے، مقام انتظامیہ خیال کر لے، پوچھنے کے لیے آ جائے، گلدستہ لے کر کے آ جائے تو کیا ہماری بیماری ویسے دور ہو جائے۔ تو جس کی تیمارداری کو جبریل و ملائکہ آئیں، اور کیا خیال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی منشا ہے کہ کراہنا تو ہوتا ہی ہے، لیکن ذکر کرنے والے کا کراہنا کس قدر اللہ کو عزیز ہے اور کس قدر اللہ پاک فکر مندی فرماتے ہیں اور کیسے اس کا اکرام فرماتے ہیں کہ یہ اسی کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم مجلس میں ذکر کرتے ہو تو میں بھی مجلس میں ذکر کرتا ہوں۔ یہاں بھی اس کا جواب آ گیا کہ اگر مجلس ذکر کی ممانعت یا کراہت ہوتی تو یہاں پر اس کی ترغیب بھی نہ ہوتی، فضیلت بھی نہ ہوتی۔ ترغیب بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ پھر اسی حدیث پاک کے تسلسل میں اللہ پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ بہت قدردان ذات ہے۔ بندہ 1 بالشت میری طرف آتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ بندہ 1 ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف بھاگ کر آتا ہوں۔ یہ جتنے بھی مرحلہ وار آپ نے موضوعات یا مضامین و مفاہیم سنے، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ایک ایک نعمت پر ہمیں سینکڑوں زندگیاں ملیں اور ہم وہ ساری کی ساری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے شکر میں، اس کی اطاعت میں گزار دیں تو تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان سب میں ایک قدر مشترک ہے،
جس کی طرف بہت ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہوں۔ دیکھیے پھر توجہ کریں، اللہ کا یاد کرنا، اللہ کی معیت، اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا مجلس میں یاد کرنا، اللہ رب العزت کا ہمارے ایک بالش اللہ کے قریب ہونے پر اللہ پاک کا ایک ہاتھ قریب ہونا، ہم ایک ہاتھ قریب ہوں اللہ پاک کا 2 ہاتھ قریب ہونا، ہم چل کر آئیں اللہ پاک کا بھاگ کر کے محبت سے قریب ہونا، یہ سارے کے سارے مفاہیم آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ پہل بندے کو کرنی ہے کہ تم کرو گے تو ہم کریں گے۔ نہیں سمجھے؟ ہر جگہ تم کرو گے تو ہم کریں گے، یعنی درود شریف پڑھ لیجیے۔ تو پہل بندے کو کرنی ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ کی قدردانی کیا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پہل کیے بغیر، آغاز کیے بغیر، اپنی طلب دکھائے بغیر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، خاص رحمتیں ہمیں میسر ہو جائیں۔ دیکھیے عمومی رحمتیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، جو نعمتیں رکھی ہیں، وہ تو مل رہی ہیں اور ملتی رہیں گی۔ ان میں تو اللہ پاک ان کو بھی نوازتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن خاص رحمتیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، جن کا تعلق ایک خاص مفہوم سے ہے، جن کا تعلق آخرت سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے طلب کو شرط رکھا ہے، طلب کو بنیاد بنایا ہے، طلب کو بنیاد بتایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہم ہدایت اسے دیں گے جو خود رجوع کرے۔ جی من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، نزد لہو فی حرثی، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ طالب بندہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس ذکر میں پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وسیع ترین مفہوم کے ساتھ مختلف الفاظ میں ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ذکر کی یہ صورت بھی اختیار کر لیں، تسبیح کر لیں، تحمید کر لیں، تحلیل کر لیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، درود پاک پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ قرآن کریم تو سارے کا سارا ذکر، اور ایک ایک جملے پر جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اس کے لیے کئی کئی نشستیں درکار۔ آپ نے بارہا سنا، تعلیم میں پڑھا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درخت لگاتے ہیں، جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک بھاگتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس حدیث پاک کی 2 حیثیتیں ہیں۔ یہ جو مضمون آپ کے سامنے بیان ہوا، ایک حیثیت یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، دوسری حیثیت اعتقادی ہے کہ چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد، بس ہمیں صرف اتنا پتہ ہو کہ سرکار نے فرمایا ہے، اس کے بعد ہماری محدود عقلوں میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں ہو یا عقل سے ماورا ہو، میرا پورے کا پورا ایمان اور یقین ہو کہ یہ 100% حق اور سچ ہے۔ یہ عمل سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہماری درسگاہیں بدل گئی ہیں، نظام تعلیم اور نصاب تعلیم بدل گئے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درسگاہ کے بدلنے سے دل بدل جاتا ہے، اور یہ آج ہم حقیقت کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان بچہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کو، اللہ کے پاک کلام کو اپنی عقل پہ پرکھتا ہے۔ جی 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے، اتنا بڑا درخت، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی تیری محدود عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ ابھی یقین کر لے، درخت بھی ملے گا اور اس کے فوائد بھی ملیں گے۔ میں ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یار اس میں اتنی ساری نعمتیں جمع ہو گئی ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ جو درخت لگا، تو درخت ہوا میں تو لٹکا ہوا ہوگا نہیں، زمین پر ہوگا، تو کیا خیال ہے زمین بنجر ہوگی یا اعلیٰ ہوگی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بھئی جیسے اللہ کی ذات بڑی ویسے اس کے شان بڑی، بنجر زمین اس کی شان کے خلاف کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں تمہیں بنجر زمین دیں، یہ اس کی شان کے خلاف۔ تو اتنا بڑا درخت جو کئی مربعوں میں، کئی میلوں میں جو پھیلا ہوا ہے، تو یہ تو ہوگا نہیں کہ اللہ پاک فرمائے بھئی درخت تیرا ہے لیکن زمین تیری نہیں، ایسا ہو سکتا؟ میں کسی کو درخت دیا تو وہ جگہ بھی اسی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی ہزار، کئی لاکھ ایکڑ، کئی کروڑ ایکڑ جگہ ایک دفعہ سبحان اللہ کے نتیجے میں محسوس۔ اور یہاں ہم ایک سوسائٹی کیا کاٹ لیتے ہیں، وہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک سبحان اللہ کی مار ہیں یہ سارے بحریہ ٹاؤن، یہ ساری سوسائٹی، وہ ساری کی ساری جگہ اس کی بنی، یہاں کی جگہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، ہو بھی جائے تو مرنے کی دیر ہے، چھوڑنی پڑے گی۔ 10 رجسٹریاں بھی کروا لیں تو ملکیت کا یقین نہیں۔ یہاں چونکہ ضامن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یقینی ملکیت ہے، 100% ملکیت۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ یہ کروڑوں ایکڑ جگہ یہ آپ کی ملکیت ہوئی۔ اس پہ جو درخت لگا، کیا خیال ہے کیکر کا درخت ہوگا؟ ایسا درخت ہوگا جو ثمر بار ہو، ٹھیک ہے؟ چند ایکڑ کا چونسا آم کا یا انور لٹور کا باغ ہو تو اس آدمی کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، مالک کے نخرے دیکھنے والے۔ اب وہ کتنا قیمتی درخت ہوگا اور کتنا قیمتی ثمربار درخت ہوگا، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑے بڑے وڈیرے اور باغوں کے مالک بھی فارغ، ایک دفعہ سبحان اللہ کی، ٹھیک؟ اب وہ پھل بھی سارا کے سارا سبحان اللہ کہنے والے کا ہوا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لکڑی ایسی ہو جو ناکارہ ہو اس درخت کی۔ تم مہنگی سے مہنگی لکڑی جو تعمیرات میں استعمال کے لیے منگواتے ہو، اسپین سے منگوا رہے ہو، کہاں سے منگوا رہے ہو، وہ اس کو ہزارہ گنا ضرب دیجئے، اس سے بھی بڑھ کے وہ قیمتی لکڑی ہو۔ اس لیے کہ عام آدمی کے دینے میں اور بادشاہ کے دینے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں رائے میں ایک صاحب تھے، ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں تو مثال بھی پھر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے اپنے ملازم کو پیسے دیے، 100 روپے دیے اور کہا کہ سگریٹ کی ڈبیا لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا، اس نے باقی پیسے دیے تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ باقی پیسے لینا میری شان کے خلاف۔ تو ایک آدمی کی یہ غیرت ہے، تو وہ غیرت کے خالق کی کیا غیرت ہے؟ دیکھیے آپ نہیں سمجھے، ایمان کے ساتھ سبحان اللہ کہا تو جنت میں درخت لگا 100% لگا، ان ساری صفات اور کیفیات کے ساتھ لگا۔ اصل میں سبحان اللہ کہہ کر آپ نے جنت کو واجب کر لیا، نہیں سمجھے آپ؟ وہ ایسے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت میں پراپرٹی اور اللہ تعالیٰ آپ کو داخل نہ ہونے دیں؟ اس ذکر کی توفیق ضمانت ہے کہ جنت کا راستہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مجلس ذکر اور ذکر کے حلقے۔ لیکن یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی پراپرٹی ہے،
تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اس میں جا سکتے ہیں، آپ کی ملکیت، آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے درخت لگا، اتنا بڑا درخت میری عقل میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ تو قیامت تک نہیں آئے گا، لیکن میں نے بہت سی چیزوں کو بغیر سمجھے مانا، تو میرے آقا کی ذات اس سے کہیں زیادہ اہل اس بات کی کہ اس کی ساری باتوں کو بغیر سمجھے مانا۔ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے، اہل علم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ذات ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس موقع پر ایک بہت ہی اہم خصوصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ عقل پہ پرکھے بغیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کا دل نہیں، سراپا یقین تھے کہ آقا نے جو فرمایا ہے وہ 100% حق اور سچ ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ مخالفین نے آزمانے کا فیصلہ کیا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سفر معراج بیداری کے عالم میں ہوا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، بیٹے بیٹھ جائیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ بیداری کے عالم میں ہوا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا کہ جو باقی لوگوں کے لیے کرنا ناممکن ہو۔ ایسا کام اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ کر سکیں، عام لوگ نہ کر سکیں، ان کے لیے ناممکن ہو۔ تو اگر ایسا کام کہ جو عام لوگوں کے لیے ناممکن ہو اور کسی برگزیدہ شخصیت کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اگر وہ شخصیت نبی ہے تو اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والے کام کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ نبی نہیں ہے لیکن صحیح العقیدہ متبع سنت ہے تو اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والے اس کام کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی صورت کسی بدعقیدہ یا خلاف سنت زندگی گزارنے والے یا خدا نہ خواستہ غیر مومن شخص کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو فراڈ کہتے ہیں، وہ پھر نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ہاتھ پہ ظاہر فرماتے ہیں، کار فرما ذات اللہ کی ہوتی ہے، اور کرامت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پہ ظاہر فرماتے ہیں، وہاں بھی کار فرما ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اور کرامت اور معجزے کا مقصد جہاں حق کو ثابت کرنا ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی عزت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ، تاجدار خانقاہ جمیلیہ شریف۔ تو اس میں یہ جو واقعہ معراج ہے، سفر معراج ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس معجزے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور علو شان کو انتہائی نمایاں طور پر اجاگر فرمایا۔ اس کے مختصر مندرجات یہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مشیت سے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر پانچویں آسمان پر، پھر چھٹے آسمان پر، اور پھر ساتویں آسمان پر۔ آسمانوں کی تعداد 7 ہے۔ اس کے بعد پھر آگے تشریف لے گئے، اور اس کا اجمال اور اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حضور حاضری ہوئی،
شرف ملاقات نصیب ہوا اور ہم کلامی کا اعزاز اللہ پاک نے بخشا۔ اس کی تفصیل اہل علم سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ پھر مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، ان سے مکالمے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف برزخ کے جو مظاہر تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمائے۔ یہ سب تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ پھر اس موقع پر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر آپ واپس تشریف لائے۔ یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے اس کا تعین ظاہر ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا۔ میں اس فاصلے کے بعد کو یا اس کی دوری کو یا اس کی مسافت کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ بہت سے ستارے اتنی بلندی پر ہیں کہ جب سے وہ بنے ہیں تب سے ان کی روشنی سفر کر رہی ہے، ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی۔ ظاہر ہے کہ ستاروں سے کہیں بلند آسمان، صدیاں بیت گئیں، ان کی روشنی مسلسل سفر کر رہی ہے، زمین پہ نہیں پہنچی۔ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ پہلا آسمان کتنا بلند اور کتنا دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساتوں آسمان اللہ کی مشیت سے عبور فرمائے اور پھر واپسی بھی آپ کی ہوئی، اور یہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں سب مکمل ہو گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج کے احوال لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔ جو اہل ایمان تھے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اور جو منکرین تھے انہوں نے ظاہر ہے کہ انکار کرنا تھا اور انکار کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا تو انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوکس کیا کہ سب سے بڑا ماننے والا وہ ہے۔ آج ہمیں ایسا موقع ملا ہے کہ وہ ہر معاملے میں ان کا حوالہ دیتا ہے، ان کی برتری بیان کرتا ہے اور ان کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ آج ہم اس سے جا کر پوچھتے ہیں، ان لوگوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سفر معراج کے احوال کو بیان فرمایا تو کچھ سوالات کیے اعتراض کے طور پر۔ اچھا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ سفر میں جس شخص کو کہیں جانا ہوتا ہے تو اس میں ایک مقصد پیش نظر ہوتا ہے، تو سفر کرنے والے کے پیش نظر وہ مقصد ہی ہوتا ہے، باقی چیزیں نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تو آپ کو نہیں پتا کہ ان کے ہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، لائٹیں کتنی ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نہ بتا سکیں تو وہ کیا کہے گا کہ آپ نے سفر نہیں کیا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، معمولی سا شعور رکھنے والا شخص بھی سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں مقصود نہیں ہوا کرتی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ رب العزت نے سارے حجابات پوچھتے ہو تو ان کی تعداد یہ ہے، فلاں چیز پوچھتے ہو تو ان کی تعداد ہے، ایک ایک بات بتائی۔ اس کے باوجود ان کا جو انکار کا شر تھا وہ کم نہ ہوا۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کہو۔ یہ کہنے لگے کہ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بار بار مقبول و مؤدب حاضریاں نصیب فرمائے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، وہاں سے پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، پھر عرش معلیٰ، اور پھر اس میں یہ حالات پیش آئے، پھر میں واپس آ گیا، اور یہ سب کا سب رات کے ایک مختصر سے حصے میں ہو گیا۔ تو تم بتاؤ یہ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ محبت اپنے آداب خود سکھاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ظاہر کی ساری کی ساری باتیں عقل سے ماور آئیں، ایک رات میں عقل نہیں مانتی۔ اب یہاں پہ امتحان ہے مومن کا
کہ عقل سے ماورا باتوں کو صرف سرکار کی ضمانت پر، سرکار کی سچائی پہ یقین کر لے اور اپنی آخرت کو سنوار لے، یا عقل کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر اپنی آخرت کے راستے سے ہٹ جائے، اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ تو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کہا کس نے؟ یہ بتاؤ کہ کہا کس نے؟ تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر 100% سچ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان صحابہ، خانقاہ جمیلیہ شریف۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر 100% سچ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ سبق جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ کی یہ فضیلتیں ہیں، سبحان اللہ ہمیں پڑھنا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کے انعامات ہیں، ان کے فوائد و فضائل ہیں، لیکن اس کی جو دوسری اہمیت ہے اعتقادی، وہ ان سب سے بڑھ کر ہے کہ ہمارا یقین ہو کہ جو سرکار نے فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، اس میں نہ پڑے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیے اب تو اور سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ ایک شخص کے اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں کا خزانہ ہے اور اس نے اپنے اکاؤنٹ پر پاسورڈ لگا رکھا ہے۔ پاسورڈ جانتے ہیں نا، کمپیوٹر میں آپ لگا دیتے ہیں، تو وہ جو خزانے کا دروازہ ہے اس پر پاسورڈ لگا رکھا ہے۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ جو اس کے پاسورڈ کو کھول لے گا خزانہ اس کا، اور پاسورڈ 6 لفظ کا بھی ہو سکتا ہے، 8 حروف کا بھی ہو سکتا ہے، 10 کا بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ کے کتنے الفاظ ہیں؟ سین با ہا الف نون 5، الف لام لام اور ہا، کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دروازے کا، خزانے کے دروازے کا پاسورڈ اس نے 9 حروف والا سبحان اللہ کی صورت میں لگایا ہو۔ سبحان اللہ لکھیں گے تو دروازہ کھلے گا، خزانہ آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ دنیا میں ممکن ہے تو وہ ذات کے جس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ ذات کے جس کے ہاں اصول اور ضابطے ہمارے شعور سے ماورا ہے۔ ہمارا شعور یہ کہتا ہے کہ دو گے تو کم ہوگا، خرچ کرو گے تو کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہتی ہے کہ جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا۔ ہمارا شعور یہ کہتا ہے کہ بار بار مانگنے کے لیے آئے گا تو میری طبیعت پہ بوجھ ہوگا، ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ یہ نہ مانگے تو میں خوش ہوں گا۔ اللہ کی شان یہ کہتی ہے کہ جتنا مانگو گے اتنا خوش ہوں گا، نہیں مانگو گے تو سیدخلون جہنم داخرین۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ دعا نہ مانگنا، اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا، مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں، اللہ الصمد صرف اللہ کی ذات ہے جس کو کسی معاملے میں کسی بھی وقت کسی کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہر ایک کو ہر معاملے میں ہر وقت اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کا یہ جو اعتقادی مفہوم ہے کہ اس سمیت میرے آقا نے جو بھی فرما دیا وہ 100% حق اور سچ ہے، اس پر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری اس وقت ایک ہم چونکہ وائرس کے ماحول میں ہیں، ہر شخص بیمار ہے، مادیت کا غلبہ ہم پہ مسلط ہے، تو ہم ہر چیز کو علماء کے کہنے پر یا دینداروں کے کہنے پہ سن تو لیتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن یہ ہے کہ مغرب نے جو کہہ دیا، یورپ نے جو کہہ دیا وہی سچ ہے۔ یہ بہت بڑی اور بہت بری بیماری ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ اس بیماری کا نتیجہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر، آپ کی ہر ادا پر، آپ کے ہر مبارک عمل پر ہمارا یقین اور ایمان ہو کہ 100% حق بھی ہے، سب سے افضل و برتر بھی ہے۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ چنانچہ کوئی کمشنر ہو، کوئی 22ویں گریڈ کا آفیسر ہو، کوئی سیکرٹری ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی صدر ہو، بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، کچھ بھی ہو، کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، میرے نبی کے ارشاد کے مطابق قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والا ان سب سے بہتر ہے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچا اور سچا ایمان نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی، سب ساتھی 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔